ایک بہت بڑے عالم تھے جن کے لقب امیر شریعت تھا، فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے، مانا شریعت کے بڑے، بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے وقت شیطان تلاوت بھی بیٹھے بیٹھے کرتے، اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سال کے لیے کوئی اگر تبلیغی جماعت میں چل جائے، کوئی آدمی گھر کے انتظامات مکمل کر کے جائے، اگر کوئی آدمی خواجہ سر آئے اس کو خیرات دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کی موت بھی انشاءاللہ شہادت ہے۔ میرا خاوند ہر سال 3 چلے لگاتا ہے، تو بہرحال کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، خدا کا شکر ادا کرو، بندہ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہو کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان میں تمہاری ماں بہن کی عزت لٹتی ہے، لٹ جانے دو، تم کسی کے خلاف آنے کو، جو آدمی اپنی عزت کی غیرت نہ کرے تو کیا ہے وہ، من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ بالکل آپ خوارج نہیں ہوں گے، اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں۔ ایسی حدیث میں تو ہے کہ مہدی آئیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ بھئی اگر انہوں نے چودھری ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنایا، وہ قادیانی ان کی غلطی تھی، اللہ معاف کرے۔ اگر ایک کپڑے پہ منی لگی ہے، آدمی گرے گا، سوکھ گئی ہے، دوسرے کپڑے کو لے وہ پلید نہیں ہوتا، سوکھ جائے تو اسے کھرچ کے پھینک دو۔ عمرے کے طواف کے دوران میں نے کعبے کے غلاف کو چھو لیا، تب نہیں پڑتا، لیکن آئندہ نہ کریں ایسے۔ عورت نقاب میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن نماز میں چہرہ کھلا رکھے۔ عورتوں کو آپ کی آواز جو ہے نہیں جاتی، ان کے لیے سپیکر کا انتظام کریں، دعا کریں کہ اللہ انتظامیہ کو یہ توجہ دے، میرے بس میں نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہے وہ طواف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں نا، حضور کے لاکھوں صحابہ تھے، لیکن مکہ مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی تو سارے اللہ کے دین کے لیے نکل گئے۔ عمرہ پورا کیا، جب گھر کے احرام کھول دیا، بال نہیں کاٹے، پیسے کم رہ گئے تھے۔ اگر بال نہیں کاٹے، خود بھی کاٹ سکتے تھے، نہیں کاٹے دم بڑھ گئی، بال بھی کٹواؤ۔ اگر میں نے حج رسول کا بوسہ بھی دیا، عظیم میں نفل بھی ادا، پھر بھی گناہ ہو گیا، توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں جنازے کے بعد ایسے دیکھا دیکھی دعا کر دیتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوں گی، ورنہ بہرحال دعا ثابت نہیں ہے۔ جس کا حق دینا ہے اس کا حق ادا کریں، پتہ نہیں ہے تو اپنا حق جو ہے خیرات کر دیں۔ اللہ ہر مسلمان کو بے حیائی اور برائی سے بچائے۔ اگر آدمی کو گیس کی تکلیف ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلاً جو وضو مغرب کے لیے کرو گے عشاء تک کافی ہے، طواف کرو، نفل کرو، عشاء کے لیے پھر وضو۔ نماز کے انتظار میں اگر ہم ٹیک لگا کے سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرضہ لے کے عمرہ کیا کوئی حاجت نہیں، انشاءاللہ عمرے کرنے سے اللہ اتنا رزق دے گا کہ قرضے بھی اتر جائیں۔ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو غربت ہو، بخت نہ رکھتا ہو، رزق میں برکت نہ ہو کہ اس کو وہ عمرے کرے، جتنا عمرہ زیادہ کرے گا تو رزق کھل جائے۔
احرام کی حالت میں سو گئے، عمرہ پاؤں پر کپڑا آگے کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں اگر گھٹنے میں تکلیف ہے، دوائی لگا کے پٹی باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ عمرہ بھی کر کے کسی کو ثواب آپ پکڑ سکتے ہیں۔ بار بار عمرہ کرو، اس میں یہ حکم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ بار بار عمرہ جو ہے حجج النسک و عمر الذکر ینفی عن الذنوب والفقر، یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اشہر حج میں عمرہ کیا، حج فرض نہیں ہوتا، زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پیے لیکن کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہے، باقی پانی جو کھڑے ہو کے پیے گناہ ہے۔ غیر موقع سنتیں بھی اسی طرح جیسے موقع ہے۔ بواسیر اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورتوں کا بیوٹی پارلر میں جا کے آئی برول بنوانا بالکل ناجائز ہے۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے فقیروں کو غریبوں کو تقسیم کرے۔ اگر طاقت نہ ہو تو جب اللہ طاقت دے دم ادا کرے۔ 12 عورت میں دم پڑے یا کسی میں دم پڑے، لازم اس کے بدلے میں اس کے روزے ہوتے ہی نہیں، دم ہی دینی ہے۔ میری گھر والی نے سر کے بال کاٹنے سے پہلے 10-15 منٹ کے لیے چہرہ چھپا دے، کوئی دم شیم نہیں۔ میں نے کئی نفلی طواف کیے ہیں لیکن اس کی نماز پڑھنا بھول گیا، تو اب جتنے ہیں یاد کر کے 2 رکعت پڑھ لو۔ حدیث مبارک میں تو نہیں ہے، بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پہلی لڑکی پیدا ہو تو بابرکت ہے، کیونکہ حضور کی بھی تو بیٹی تھی نا۔ خود آدمی اپنے سر میں اسرا پھیرے جائز ہے۔ حیض کی حالت میں عورت مدینہ شریف کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ باہر بیٹھ کے ضرور بھی پڑھتی رہے اور سلام بھی پڑھ دے۔ منہ میں اگر کوئی دوائی لگائی ہے، کریم وغیرہ، جو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی عمرے کے دوران احرام والا کپڑا سر پہ رکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی مسلمان کو بلا عذر کافر نہ کہے، احتیاط کرے، کیونکہ جو آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں وہ لوٹ کے اس پہ آتے ہیں۔